بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں میں اپنے چینل اسلامک ہادی امین میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ رب العزت آپ کو خوش و خرم رکھے اور آپ پر برکتیں اور رحمتیں بارش کی طرح برسے۔ آج جس وظیفے کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، اس عمل کو کرنے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ جو طریقہ آپ کو بتانے والی ہوں، اگر آپ نے اسی طریقے سے وظیفہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کا مقدر بدل دے گا۔ آپ نے سب سے پہلے یہ وظیفہ غور سے سننا ہے۔ میں آپ کو کس طریقے سے بتاؤں گی، آپ نے غور سے سمجھ لینا ہے، کوئی غلطی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ سے دعا گو ہوں، آپ سب مل کر ہاتھ اٹھا کر آمین کہیں، ٹھیک ہے؟ یا مولا کریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یا مولا کریم تمام بہن بھائیوں کی جنہوں نے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ان سب کی حاجتیں پوری فرما، ان تمام بہن بھائیوں کی مشکلوں کو آسان فرما دے۔ جس کی کوئی اولاد نہیں، اس کو نیک اولاد عطا فرما۔ مولا ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ جس کا کوئی گھر نہیں، اس کو گھر عطا فرما۔ جس نے کوئی کاروبار نہیں، جس کو اچھی اور حلال کمائی کمانے والا کاروبار عطا فرما۔ مولا کریم جس کا کاروبار ہے، اس کے کاروبار میں ترقی اور برکت عطا فرما۔ مولا کریم تیرے در کے سوا ہمارا اور کوئی در نہیں، ہم سب کی دعا قبول فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہم آمین۔ درود شریف سے مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ ہر دعا کے اول و آخر میں درود شریف پڑھیں گے تو درود شریف کی برکت سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ یہ وظیفے کی طرف چلیں۔ سب سے پہلے میں کیا بولتی ہوں، کس طریقے سے بولتی ہوں، غور سے سنیں اور دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ نے وظیفہ کس وقت کرنا ہے؟ عصر کے بعد۔ اور پھر دوسری بات کہ جب بھی عصر کی نماز ادا کریں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، مرد اگر مسجد میں ادا کر سکتے ہیں تو اکیلے ہی وظیفہ پڑھنا ہے، کسی سے بات نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ نے میری بتائی ہوئی تعداد میں پڑھ لیا، اگر آپ نے بیچ میں کوئی بات کہہ دی تو آپ کو پھر دوبارہ وظیفہ شروع کرنا ہوگا۔ پورا وظیفہ آپ نے اکیلے ہی کرنا ہے اور کسی سے بات بھی نہیں کرنی۔ اور تیسری بات مرد بھی کر سکتے ہیں، وہ میں آپ کو عورت بھی کر سکتی ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ میں شوہر کے لیے کر سکتی ہوں، تو وہ بھی کر سکتی ہے۔ بہن اپنے بھائی کے لیے بھی کر سکتی ہے، کوئی پابندی نہیں۔ لوگوں کو اس وظیفے کی اجازت عام ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے تو قرآن کریم میں کسی کو بھی اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وظیفہ کرتے ہیں تو اس کے لیے اجازت لازمی ہے۔ اور سب سے پہلے یہ وظیفہ کرنا ہے، لیکن وظیفہ کرتے ہوئے اس کے لیے اجازت لازمی ہے۔ اور 5ویں نمبر پر بات ہے، کوئی سورت مبارک پڑھنی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد سورہ نشرہ پڑھنی ہے، یعنی الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا
فانصب وإلى ربك فارغب۔ آپ نے اس سورت مبارک کو عصر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے، اور سورہ نشرہ کو آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 41 مرتبہ۔ انشاءاللہ تعالی نماز مغرب ہونے سے پہلے ہی کوئی آ جائے گا اور اچانک پیسے دے کر چلا جائے گا۔ ابھی وظیفے ختم نہیں ہوئے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے بہت سارے وظیفے کیے، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ناظرین، وظیفے گارنٹی سے کام کرتے ہیں۔ جو بھی آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں اس کی گارنٹی دیتی ہوں، لیکن کام کیوں نہیں کرتے؟ یہ غلطی آپ لوگوں کی ہے۔ سب سے پہلے آپ 5 وقت نماز بھی ادا کریں، اور دوسری بات اپنے یقین کو پختہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ یقین کو لازمی رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور شرط ہی اس کا حصہ ہے۔ جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے، اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس وظیفے میں شرط یہ لازمی ہے کہ آپ وظیفے پر یقین پکا رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں ہے تو وظیفہ کس طرح کام کرے گا؟ زیادہ تر لوگ پہلے سے ہی یقین نہیں کرتے، وہ ڈاماڈول ہوتے ہیں کہ کیسے مل جائیں گے پیسے، مجھے اس طرح کیسے مل جائیں گے، 30-35 ہزار میں کیسے لے لوں گا۔ جب بھی آپ وظیفے کریں گے، وظیفہ ختم ہونے سے پہلے ہی آپ کا کام ہو جائے گا۔ بس شرط یہ کہ اگر آپ کا مقصد شرعی ہو۔ 7ویں نمبر بات میں جب بھی میں وظیفہ مکمل ہو جائے تو اول و آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں، جو کہ میں نے ابھی آپ پر پڑھ کر سنایا ہے۔ اس عمل کے درود شریف میں صدقے اللہ عز و جلال آپ کی تمام مشکلات حل کرے گا، اور اس کو 3 مرتبہ دعا کرنا ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے 7 دن تک ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا 1 دن کے اندر ہی مقصد حاصل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ یہ مقصد آپ کا حاصل ہو جائے گا۔ آپ یہ ان کو خصوصی دعا مانگنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی آپ کا مقصد ہو، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، اس کے لیے آپ نے خصوصی دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ اگر آپ شک کی بنا پر کریں گے کہ اگر فائدہ ہوا تو عمل جاری رکھیں گے، اگر فائدہ نہ ہوا تو یہ عمل چھوڑ دیں گے، تو پھر آپ کو اس عمل کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ جو بھی عمل کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، ٹھیک ہے؟ اور پختہ یقین کے ساتھ کریں، تبھی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ عمل کو خود بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے، ٹھیک ہے؟ اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔